رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل بیت اطہار، ان کا تذکرہ، ان کی تعیین، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار اور اہل بیت سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں یقین کامل ہے کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جنت میں ہوں گے اور ان کے اہل بیت بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، اگر ممکن ہو تو یہ راستہ تھوڑا سا چھوڑ دیں، یہ اب آپ راستے سے تھوڑا اس طرف تشریف لیں کہ راستہ کھلا ہو جائے. یہ جو کونے میں بھائی بیٹھے آپ تھوڑا آگے آ جائیں. یہ جو راستے میں بیٹھے آپ اٹھیں، آپ سے ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا اس بچے کو اٹھیں، ادھر ہو جائیں. یہ راستہ چھوڑ دیں، بھائیوں سے کہیں راستہ چھوڑ دیں تاکہ اب آپ یہاں سے گزر سکیں. یاد دہانی کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام عام جلسوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس کا ماحول ہم نے جلسوں والا بنایا ہے، نہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور خصوصاً آج تو ہم نے اہل بیت کا تذکرہ اللہ کے قرآن سے سننا ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے جو قرآن مجید کے آداب ہیں، جو دینی محفل کے آداب ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور خصوصاً جو اس کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، مجھے اللہ پہ یقین اور اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ خود نہیں آئے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے اور اس محفل میں شرکت کے لیے آپ کو پسند کیا گیا ہے. آپ نے محسوس کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اللہ کی آیات پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، ہم اکیلے نہیں ہوں گے، اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوگا. کہاں آسمان کی بلندیاں، کہاں عرش معلی، اور کہاں یہ چھوٹا سا قصبہ بٹیاں. لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے ہوں گے کہ دیکھو میرے بندے میرا قرآن سیکھ رہے ہیں.
اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، ان کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں، اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم کا تذکرہ آج ہے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے۔ کبھی کبھی میں آپ کو بلواؤں گا تب آپ نے بول لینا ہے تاکہ وہ بات یاد ہو جائے۔ اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے۔ اہل علم کا معنی علم والے۔ اہل عقل کا معنی عقل والے۔ اہل محلہ کا معنی محلے والے۔ تو اہل کا معنی اردو زبان میں بھی عربی زبان میں بھی والے ہوتا ہے۔ بیت کا معنی عربی زبان میں گھر ہے۔ گھر کے لیے عربی زبان میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے دار۔ دار کا معنی ہاؤس ہے، گھر کی بلڈنگ، گھر کی عمارت۔ اور گھر کے لیے دوسرا لفظ ہے بیت۔ اس کا معنی ہوم ہے، رہائش، خصوصاً جہاں انسان رات گزارتا ہے۔ بیتن کے اندر رات گزارنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور وہ لوگ یبیتون، بیت ہی والے الفاظ، روٹ وہی ہے، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدوں میں اور قیام میں۔ تو اب اہل کا معنی والے، بیت کا معنی وہ گھر جہاں انسان کی رہائش ہو اور وہ رات گزارتا ہو۔ تو اہل بیت کو جب ہم نے اکٹھا بولا تو اس کا مطلب یہ ہوا گھر والے۔ اور جب اس کے ساتھ ہم نے نبی کا لفظ استعمال کیا، اہل بیت نبی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والے۔ اور انسان کی رہائش کا آغاز اس کی بیوی سے ہوتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کے گھر والی آتی ہے، انسان کی بیوی آتی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے، اور دونوں ہی جگہ نبی کی بیویوں کے لیے ہوا ہے۔ دونوں مقام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں عرض کروں گا کہ آپ نے گھر میں جا کے خود بھی پڑھنا ہے۔ جو آپ کے گھر میں ترجمہ موجود ہے اسے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ
12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے میں نے شروع کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے ہو چکے ہیں۔ قرآن میں عمر نہیں آئی، اسرائیلی روایات کے مطابق 100 سال کے ہو چکے ہیں۔ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی تقریباً 90 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں ملنے آتے ہیں، کہتے ہیں سلام۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں سلام، گھر جاتے ہیں اور بھنا ہوا بچھڑا تیار مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مہمان تو کھاتے ہی نہیں، رب کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ پیغمبر تو جانتا تھا کہ فرشتے نہیں کھاتے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ بچھڑا ذبح کرنا، پھر اس کو تیار کرنا، پھر اس کا سالن بنانا، پھر اس کو پکا کے مہمانوں کے سامنے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی محنت سے سارا کچھ کیا ہوگا۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ مہمان تو کھاتے ہی نہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ تو اب فرشتے ہیں، اور اس انداز میں تو فرشتے تب آتے ہوتے ہیں جب قوموں پہ عذاب آتا ہے۔ اس بات سے ڈرنے لگتے ہیں، یا اس بات سے ڈرنے لگتے ہیں کہ ان کے کلچر میں جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کا ارادہ کوئی برا ہے، گھر سے کھا کے پھر اس گھر کے ساتھ وہ برا کام نہیں کرتے تھے۔ اس دور کے کلچر میں اتنی شرم و حیا ہوتی۔ تو جناب ابراہیم پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی قوم کے لیے نہیں آئے، ہم تو قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے۔ جناب ابراہیم کی بیوی پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہیں اور یہ گفتگو سن رہی ہیں۔ 90 سال کی بزرگ خاتون ہیں۔ جیسے ہی وہ سنتی ہیں کہ قوم لوط پہ عذاب آنے والا ہے اور اب یہ پکڑے جائیں گے تو مسکرا اٹھتی، کیونکہ وہ دشمن تھے، باغی تھے، بے حیا تھے، بد کردار تھے، ستانے والے، تکلیف دینے والے تھے۔ اب آگے سنیے، اہل بیت کا لفظ آئے گا، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ منظر ذہن میں رکھیے، جناب ابراہیم ہیں، ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کے آئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچھڑا مہمانوں کو بچڑا پیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی پیچھے کھڑی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں قوم لوط پہ عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، وہ مسکرا اٹھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم نے اور بھی ہنسنا ہے، تمہارے لیے ایک اور مبارکباد بھی ہے۔ فرشتے اب جناب ابراہیم کی اہلیہ کو ایڈریس کرتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ نے بیٹا اسحاق بھی دینا ہے، وہ اسحاق جوان بھی ہوگا، اس کی شادی بھی ہوگی، اور اسحاق سے پھر تمہیں اللہ نے پوتا یعقوب بھی دینا ہے۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ ہائے، مجھے بیٹا ملے گا، میں بوڑھی کھو سکتی، میرا خامن بھی بوڑھا ہو چکا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ
12واں پارہ سورہ ہود، اور 69 سے ہم نے شروع کیا اور پہنچ گئے ہیں 73 پہ، اور لفظ آ گیا ہے اہل البیت، جس کو سمجھانے کے لیے یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جناب ابراہیم ہیں، ان کو فرشتوں نے بتایا قوم لوط پہ عذاب آئے گا، ان کی اہلیہ مانجھی سارا پیچھے کھڑی ہیں، 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ پھر فرشتے ان کو کہتے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دینا ہے اور اس بیٹے کے بعد پوتا بھی دینا ہے۔ بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے اسحاق ہوگا، پوتے کا نام یعقوب ہوگا، اور وہ فوراً کہہ اٹھتی ہیں جیسے عام خواتین کی عادت ہوتی ہے، حیرانی میں ان کی زبان سے ہائے نکل جاتا ہے، یا ویلی ہائے مجھے بیٹا ملے گا، میں بوڑھی، میرا خاوند بھی بڑھاپے میں۔ تو اب فرشتے اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سارا اللہ کے حکم پہ کیوں تعجب کرتی ہو؟ تم نبی کی گھر والی ہو، تمہارے اوپر تو اللہ کی رحمتیں اور خاص برکتیں ہونے والی ہیں۔ انہو حمید مجید، اللہ کی تعریف بہت ہے اور اللہ کی عزت اور بزرگی بھی بہت ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو یہاں پر اہل بیت کس کے لیے آیا؟ جناب ابراہیم کی زوجہ محترمہ کے لیے، ان کی بیوی کے لیے، انہی کو مبارکباد اور خوشخبری ہے۔ بشرناہا مؤنث کی ضمیر ہے، ہم نے اس عورت کو خوشخبری دی کہ تمہیں اسحاق ملے گا، پھر وہ اس کے سے بھی اللہ بیٹا دے گا، پوتا بھی ملے گا۔ وہ حیران ہو رہی ہیں، اتعجبین مؤنث کی ضمیر ہے، اے اللہ کی بندی آپ کیوں حیران ہوتی ہیں؟ تم تو نبی کی گھر والی ہو، اہل بیت ہو، نبی کی گھر والی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہونے والی۔ آگے بڑھیے، اب ہم نے دیکھنا ہے نبی علیہ السلام کا گھر کہاں تھا اور کتنے گھر تھے، اور ان گھر کے اندر کون کون رہتے تھے؟ وہی آپ کے اہل بیت ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا ایک ہی گھر تھا اور آپ کی ایک ہی گھر والی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اہل بیت کی سب سے پہلے عظیم خاتون ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی پہلی گھر والی ہے۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، اہل بیت کو گنتے چلے جائیے گا۔ آج بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کا نام بڑا لیا ہے، لیکن اپنی مرضی سے بہت سارے اہل بیت کو نکال دیا اور اپنی مرضی سے جسے چاہا اندر داخل کر دیا۔ نہیں، یہ دھوکہ اب ان عوام کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان اہل بیت کے اندر شامل کرتا جائے گا۔ تو اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، اہل بیت کا معنی گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہے، انسان کی بیوی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی
نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں، آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلی خاتون آتی ہے، وہ ماں جی خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ ہیں، جن کے ساتھ نبی کی محبت عجیب تھی، نبی کی وفائیں منفرد تھیں، نبی کی الفت بڑی یگانہ تھی، نبی کے دل میں خدیجہ کا مقام ایک علیحدہ ہی مقام تھا۔ اس سے محبت کرتے جاؤ، جس سے نبی کو محبت ہے اس کو اہل بیت مانتے جاؤ۔ جو نبی کے گھر میں آتا جائے گا، جو پیغمبر کے گھر میں شامل ہوتا جائے گا، سب سے پہلے ماں خدیجہ ہیں، اور خدیجہ تو اہل بیت کی وہ معزز خاتون ہیں، وہ معزز فرد ہیں کہ انسانی تاریخ میں میرے علم کے مطابق یہ پہلی اور آخری خاتون ہیں جن کو عرشوں سے اللہ نے بھی سلام بھیجا۔ امام کائنات تشریف فرما ہے، جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی آج میں کوئی خاص وحی نہیں لے کے آیا، کوئی خاص اسپیشل پیغام نہیں، ایک پیغام لے کے آیا ہوں، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس آ رہی ہے خدمت کے لیے، اس خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اس خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے بشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہا ولا نصب۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے خدیجہ کو مبارک باد دے دو، بہت تھک جاتی ہے کام کر کے، اکیلی ہے، تنہا ہے، مصیبتیں پریشانیاں بہت ہیں، مکہ والوں کی دشمنیاں ایذائیں ہیں، اذیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے اس خدیجہ کو جو آپ کی خدمت کے لیے پیش ہے مبارکباد دے دو۔ اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل ایسا بنایا ہے کہ وہ سارا ایک موتی کا بنا ہوا ہے، خدیجہ وہاں پہنچے گی تو اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ خدیجہ وہ تھی، میں اپنی ماؤں بہنوں سے خصوصاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدیجہ وہ تھی، دنیا کے سب لوگ آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، اور خدیجہ جب اللہ کے پیارے نبی پتھر کھا کے آتے تھے تو آپ کے جسم مبارک پہ چادریں ڈالتی تھی۔ ماں جی خدیجہ اہل بیت کی وہ فرد تھیں کہ مکی زندگی میں جب باہر سے لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہو گیا، نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا، اسے کچھ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو خدیجہ وہ پہلی اہل بیت کی فرد عظیم خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میرے محبوب شوہر، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، بوجھ کو اٹھاتے ہیں، نایاب چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، غریبوں کو قیمتی سے قیمتی چیز بھی اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں، رشتوں کو ملانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انسانی تاریخ میں پیغمبر پر جو سب سے پہلے ایمان لائی وہ بھی خدیجہ طاہرہ مطہرہ تھی، جس نے سب سے پہلے آپ کو حوصلہ دیا وہ بھی ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا وہ بھی ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جس نے سب سے پہلے پریشانی میں آپ کو دلاسا دیا وہ بھی
ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس نے سب سے پہلے آپ کو حوصلہ دیا، ہمت بندھائی، کچھ نہیں ہوگا، رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ بھی ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس نے سب سے پہلے اپنے تھکے ہوئے شوہر نامدار کو چادر دی آرام کے لیے۔ وہ بھی ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس نے سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنے شوہر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ بھی ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس سے اللہ نے پیغمبر کو آگے گھر والے دیے۔ وہ بھی ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ کائنات کا بدبخت انسان ہے وہ، اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ، جو انہی کو اہل بیت سے نکال دیتا ہے اور انہی کو بھول جاتا ہے۔ جب اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے تو بیویوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ خدیجہ کا تذکرہ ہی نہیں آتا، گھر والیوں کا تذکرہ ہی نہیں آتا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا تذکرہ ہی نہیں آتا، سب سے پہلے حوصلہ دینے والی کا تذکرہ ہی نہیں آتا۔ میں اپنی بہنوں سے، ماں اور بیٹیوں سے خصوصاً ایک بات یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج اس دین کو آپ کی ضرورت ہے۔ میری ماں آپ کی ضرورت ہے، میری بہنوں آپ کی ضرورت ہے، میری بیٹیوں آپ کی ضرورت ہے۔ عورت تھی وہ عورت تھی، پیغمبر کو سب سے پہلے حوصلہ دینے والی ایک خاتون تھی، وہ آپ کے اہل بیت میں سے تھی، اور جس کی گود میں پیغمبر اللہ کے پاس جا رہے تھے اور جن کی گود میں پیغمبر کا سر تھا اور وہ آخری سانس لے رہے تھے، وہ بھی آپ کی گھر والی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سب سے پہلے حوصلہ دینے والی اہل بیت کی ایک فرد ماں جی خدیجہ تھی، اور زندگی کے آخری سانس جس کی گود میں آپ نے دیے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ بھی اہل بیت کی عظیم خاتون ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کی پہلی خاتون تھی، آپ کی اہلیہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اسی گھر والی کے ساتھ اپنی جوانی گزاری اور جوانی کی بھرپور عمر ایسی عورت کے ساتھ گزاری۔ کیا پاک دامنی ہے پیغمبر کی، کیا حیا ہے پیغمبر میں، کیا شرم کے پیکر ہیں امام کائنات۔ دوشیزاؤں سے زیادہ شرم و حیا والے وہ بدبخت کافر اور وہ بدبخت ہندو، وہ بد نصیب سکھ، وہ بد نصیب عیسائی، وہ بدبخت انگریز، آج کے وہ لوگ جو پیغمبر اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کی اتنی بیویاں کیوں تھیں، ان کو بھی ایک جواب قرآن کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں بڑا خوبصورت ملتا چلا جائے۔ امام کائنات نے اپنی جوانی کی زندگی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزاری ہے، جو تقریباً بڑھاپے کی عمر میں تھی۔ اس پیغمبر کی پاک دامنی کے کیا عالم کہ جب انسان عنفوان شباب میں ہوتا ہے، جب آپ 30 سال کی عمر میں تھے، 35 سال کی عمر میں تھے، 40 سال کی عمر میں تھے، 45 سال کی عمر میں تھے، حتیٰ کہ آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے اور بڑھاپا شروع ہونے والا ہے، تو آپ نے 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پاک دامنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، وفا کے ایک رشتے کے ساتھ۔ اور ماں جی خدیجہ سے تو آپ کو ایسی محبت تھی، اہل بیت کے لیے 4 دن تو بہت تھوڑے ہیں، یہاں تو ہم صرف آپ کی ازواج کا تذکرہ کریں تو اس کے لیے 1 مہینہ چاہیے ہوگا، آپ کی بیٹی کا تذکرہ کریں تو اس کے لیے ہفتوں چاہیے ہوں گے، جناب علی کا تذکرہ کریں تو اس کے لیے مہینوں چاہیے ہوں گے، حسن و حسین کا تذکرہ کریں تو اس کے لیے بھی بہت
سارا وقت چاہیے ہوگا. ہم نے تو صرف آپ کو چند ایک منظر دکھانے ہیں. بنیادی کنسپٹ اور تصورات کو قرآن کی سنت میں، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنا ہے. ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت کی اس پہلی خاتون سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں، اگر آپ کو کبھی ان کی یاد آ جاتی تھی، آواز کے اندر ان کی خوشبو آتی تھی. ان کی بہن حالہ ملنے آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خدیجہ کی یاد آ گئی. کہنے لگے حالہ خدیجہ کی بہن آئی ہے. جناب انس کہتے ہیں ہمارے گھر میں، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، گوشت تقسیم کیا گیا. آپ نے کہا انس انس وہ فلاں جو ہے جب خدیجہ زندہ ہوتی تھی میرے گھر میں آتی تھی، یہ اتنا گوشت اس کے گھر میں بھی لے کے آؤ. وہ فلاں خدیجہ کی زندگی میں اس کا میرے پاس آنا جانا تھا. اور بدبختوں تم نے اہل بیت کو سکیڑ کے کہاں کن کن ہستیوں کو اندر سے نکال باہر کیا. اور تم قرآن والے اہل بیت کے منکر ہو گئے. جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ان کا انکار ہی کر دیا، اور ان کو اہل بیت کے اعزاز سے ویسے ہی باہر نکال دیا. اتنی عظیم ہستی کو جس کو اللہ آسمانوں سے سلام بھیجتا ہے، اہل بیت کے تذکرے میں تم ان کا نام لینا ہی بھول گئے، جن کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت کے اندر شامل کیا تھا. ماں جی عائشہ کہتی ہیں خدیجہ میری زندگی میں تو میری سوکن بنی نہیں، لیکن اللہ کے نبی خدیجہ کا تذکرہ اتنا کرتے تھے کہ مجھے اپنی باقی سوکنوں سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا جتنا خدیجہ کے نام سے ہوتا تھا. ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی، وہ بوڑھی عورت سرخ اس کی باچھیں رب کو پیاری ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے کمواری اور آپ کو نوجوان بیوی دی، اور آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جب ماں جی عائشہ نے یہ الفاظ کہے، اللہ کے نبی کو ماں جی خدیجہ سے پیار ایسا تھا کہ آپ کا رنگ بدل گیا، چہرہ بدل گیا. کہ عائشہ تم نہیں جانتے، خدیجہ وہ ہے جب لوگ مجھے نہیں مانتے تھے تو اس نے میرا کلمہ پڑھا تھا. جب لوگ پتھر مارتے تھے تو وہ مجھے چادر دیتی تھی. عائشہ خدیجہ وہ ہے جس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے. عائشہ خدیجہ وہ ہے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنا سارا کاروبار اور اپنا سارا مال میرے اوپر قربان کیا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا، انٹرنیشنل لیول کا بزنس کرتی تھی. ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں دیدہ خاتون تھی، دنیا کے معاملات کو سمجھنے والی تھی. تو مکی زندگی میں اہل بیت میں ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. پھر مکی زندگی ہی میں بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے پیغمبر کی محبت، آپ نے ان کو اعزاز دیا اور ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا. ان کی بیٹی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے نکاح میں آئیں. مدنی زندگی میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں دو آپ کی اہل بیت کی خواتین وفات پا گئیں. ان میں ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، اور ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین تھیں، مسکینوں پہ بڑا صدقہ کرتی تھیں، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی 9 آپ کی بیویاں تھیں، اور ان 9 کی 9 میں سے صرف ماں جی عائشہ تھیں جو کنواری تھیں. باقی 8 آپ کی بیویاں 50 سال کی عمر کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں، اور ان میں سے اکثر بیوہ تھیں اور بڑی عمر کی تھیں.
اور ہر ایک کے آپ کے نکاح میں آنے کی کوئی نہ کوئی پیچھے ایک داستان تھی۔ کسی کا خاوند غزوے میں شہید ہو گیا ہے، وہ بیوگی کے دکھ سہ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے اس کے خاوند کی دین کے لیے بڑی خدمتیں تھیں، اس کی راتیں اجڑ گئی اور گھر ویرانہ ہو چکا ہے، کبھی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے نکاح ہو رہا ہے، کبھی کسی رسم کو توڑنے کے لیے نکاح ہو رہا ہے، اور کبھی اس نکاح کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت ہے کہ پورے کا پورا قبیلہ دشمن ہے، جنگ کے اندر وہ سارا دشمن قبیلہ شکست کھا گیا ہے، اور جو دشمن قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے وہ قید میں آ گئی ہے۔ عربوں کا رواج تھا جب کوئی کسی خاندان کا داماد بن جاتا تھا پھر اس سے لڑتے نہیں تھے، آپ نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے کہ پورا قبیلہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کے سامنے جنگ میں نہ آئے، اس قبیلے کی سردار کی بیٹی کو جو کہ بیوہ تھی یا اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا یا کوئی ایسی وجہ تھی، اس کو اپنے نکاح میں لے لیا، اور دوبارہ اس قبیلے نے کبھی اسلام کے خلاف جنگ نہیں کی۔ آپ کی کوئی ایک شادی نہیں ہے جو آپ نے اپنی جنسی تسکین کے لیے اور اس چھوٹے مقصد کے لیے کی ہو جس مقصد کے لیے عام لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 50 سال کی عمر تک آپ نے اپنے سے بڑی عمر کی بزرگی کی عورت کی خاتون کے ساتھ پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اور 50 سال کی عمر کے بعد جتنی بھی آپ نے شادیاں کی ہیں وہ بیوہ خواتین ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے گھر کی کیفیت کیا ہے؟ یہاں آپ کے گھر کتنے تھے؟ اہل بیت گھر والیاں، اور آپ کے گھر کتنے تھے؟ مدینہ منورہ میں آپ کے 9 گھر تھے ٹوٹل، مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ وہ گھر کیسے تھے؟ ان گھروں کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے میرے پیغمبر، جو آپ کے گھروں سے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں لگاتے یا محمد یا محمد، یہ بے عقل ہے۔ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، آپ خود تشریف لاتے، پھر آپ سے مسئلہ پوچھتے، اور آپ کچھ آئے تھے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا، اللہ کے پیغمبر کی تو ایک ایک بات ہم نے محفوظ کی ہے، آپ کے گھر کا نقشہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے یوں انشاءاللہ کھینچ کے رکھوں گا کہ جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پیغمبر کے گھر کتنے تھے، کیسے تھے، پیمائش کیا تھی، ہر گھر کے اندر کمرہ کیا تھا، کمرے کے باہر لٹکا ہوا پردہ کیسا تھا، گھروں کی چھت کتنی اونچی تھی، چھتوں کے اوپر میٹیریل کیا لگا ہوا تھا۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک حدیث کے رکھوالے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا کے اللہ رب العزت نے ہمیں خادم اور نوکر بنایا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک ایک لفظ کی تشریح اللہ کے فضل سے ہم نے سمجھی ہے۔ کوئی سیکھنا چاہتا ہے اہل بیت ہیں کون، تو ان سے سیکھے جو قرآن اور حدیث کے طالب علم۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا، اور اس بندے کا حوالہ لکھا جو اس گھر میں جاتا تھا۔ داؤد، امام داؤد بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں میں اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں اس نیت سے گیا کہ دیکھوں آپ کے گھر کیسے ہے۔ میں جب داخل ہوا، کہتے میں نے پیمائش کی، آپ کے گھر کے صحن سے لے کر صحن کے دروازے سے لے کے آپ کے رہائش کے کمرے تک تقریباً 6 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔
اس کو ہاتھ کہتے ہیں عربی زبان میں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ایک یہ ہاتھ ہے نا، یہ نہیں مراد، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہاتھ، ویسے اس کے لیے ذراع کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے گھر کے صحن سے لے کے آپ کے گھر کے کمرے تک 6 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ تقریباً یہ ہاتھ 1.5 فٹ کا بنتا ہے اس دور کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کے گھر کے صحن سے لے کے گھر کے کمرے تک 10 فٹ کا اوپن ایریا تھا۔ داؤد ابن قیس کہتے ہیں پھر میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے جب اس کی پیمائش کی تو آپ کے کمرے کا جو فاصلہ وہ تقریباً 10 ہاتھ کا تھا، یعنی 15 فٹ، اور چوڑائی داؤد ابن قیس کہتے ہیں کہ وہ بھی 7 یا 8 ہاتھ کی تھی، یعنی تقریباً 10 یا 12 فٹ۔ تو نقشہ کیا تھا آپ کے گھر کا؟ باہر ایک دروازہ ہے، صحن ہے، صحن کے بعد رہائش کا ایک کمرہ ہے بس، اور وہ کمرہ تقریباً 15 بائی 10 کا ہے، اور چھت کتنی اونچی ہے؟ امام حسن رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں امام کائنات کے گھر میں جب داخل ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ اونچا کیا، جب میں نے اچھی طرح اونچا کیا تو آپ کی چھت مبارک کو میرا ہاتھ لگ جاتا تھا، اور اس گھر کی چھت کھجور کے ٹہنیوں کی تھی اور پتوں کی بنی ہوئی تھی، اور اس کمرے کے باہر سیاہ رنگ کی بوری قسم کا ایک ٹاٹ پردے کے طور پہ لٹکایا ہوا تھا۔ نبی کی یہ بیویاں، یہ 9 گھر یہی تھے، ایک کمرہ اور صحن، پھر 7 علیحدہ ایک کمرہ اور صحن، پھر 7 علیحدہ ایک کمرہ اور صحن، پھر 7 علیحدہ ایک کمرہ اور صحن، اس طرح سے یہ 9 گھر بنے ہوئے تھے۔ اور ان 9 گھروں کے اندر جو ہماری 9 کی 9 مائیں رہتی تھیں وہ گھر والیاں تھیں، وہ اہل بیت تھیں، اور ان گھروں کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے سورہ احزاب میں تو اتنی تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ سورہ احزاب کا موضوع اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ ذرا اللہ کے قرآن سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ان ازواج مطہرات کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے۔ ایک اور چیز کی بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی 9 کی 9 ہماری مائیں تھیں، آپ کی گھر والیاں تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ شادی اور نکاح کیا مال دے کے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی کے گھر میں جب سے ہم مدینہ آئے ہیں 3 دن مسلسل ہم نے گندم کی روٹی کبھی نہیں کھائی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان گھروں کے اندر کا ماحول کیا تھا؟ یہ بھی صحیح احادیث سے سنیے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں کہتی ہیں ما اکل آل محمد اکلتین فی یوم الا وکانت احداہما التمر۔ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا، اور پوری زندگی جب بھی ہم نے کھایا 1 وقت کے کھانے میں صرف کھجوریں ہی ہوتی تھیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں عروہ پیغمبر کے گھر کے اندر ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایک چاند، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، 2 مہینے بعض دفعہ ایسے بھی گزر جاتے تھے کہ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔
جب چولہا ہی نہیں جلتا تھا تو روٹی بھی نہیں پکتی تھی، جب چولہا ہی نہیں جلتا تھا تو سالن بھی نہیں پکتا تھا۔ جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خالہ جی تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ما کان یعیشکم، کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرماتی الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی۔ اور ہاں ہمارے ہمسایوں کے گھر میں دودھ ہوتا تھا اور وہ دودھ ہمیں تحفے کے طور پہ بھیجتے تھے تو دودھ پی لیتے تھے، دودھ پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا پیغمبر کے نکاح میں آنے کے لیے، اور ان کو آپ نے اہل بیت سے باہر نکال دیا۔ ماں جی خدیجہ کو نکالا، ماں جی عائشہ کو نکالا، سودا کو نکالا، زینب کو نکالا، وہ جو مساکین پہ ہر وقت خیرات کرنے والی تھی اس زینب کو نکالا، جو اتنی عبادت کرنے والی، اتنی عبادت کرنے والی تھی، اتنی عبادت کرنے والی تھی۔ آپ کی گھر والیوں میں عبادت کی ایک کیفیت تھی، ان ماؤں کی، ایک ماں کی عبادت تو ایسی تھی کہ آپ تشریف لائے تو چھت کے ساتھ رسی بندھی ہوئی۔ پوچھا یہ رسی کس لیے بندھی ہوئی ہے؟ بتایا گیا کہ ماں جی عبادت کرتی ہیں، زیادہ عبادت کرتے کرتے نیند آنے لگتی ہے، تو جب نیند کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ رسی چھت کے ساتھ اور رسی اپنے بالوں کے ساتھ باندھتی ہیں، تاکہ جب نیند کا جھونکا آئے بال یوں کھچیں تو پھر وہ نیند ختم ہو جائے اور دوبارہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ امام کائنات نے کہا نہیں، ایسے نہ کیا کریں، اتنی عبادت کریں جتنی عبادت جسم برداشت کرتا ہے۔ ان گھر والیوں کی تربیت کیسے ہوئی ہوگی؟ ان کا اخلاق کیسے ہوگا؟ ان کا کردار کتنا عظیم ہوگا؟ رب کریم ان پہ راضی کتنا ہوتا ہوگا؟ ہماری ایک ماں جی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک دفعہ آدھی رات کو اٹھ گئے اور آدھی رات کو اٹھ کے کہنے لگے من یوقظ صواحب الحجر، ان کمروں میں سونے والیوں کو جگا دو، میں دیکھ رہا ہوں لگتا ہے قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور فتنے بہت آنے والے ہیں، فتنے بہت آنے والے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں رب کاسیات عاریات، کتنی ہی ایسی عورتیں ہوں گی جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا شمار ننگی عورتوں میں ہوگا، ان کے کپڑوں میں حیا نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، ایسی تربیت، ایک لفظ بھی شریعت کے خلاف نکلتا ہے تو ٹوک دیا جاتا ہے۔ ماں جی عائشہ نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں اتنا جملہ کہا تھا انہا لقصیرہ، وہ صفیہ تو ٹھگنی چھوٹے قد کی ہے، کہ عائشہ خاموش ہو جاؤ، یہ بول جو تم نے بولا ہے اگر سمندروں میں ڈالا جائے تو سمندر کے سارے پانی بھی تیرے اس بول سے زہریلے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، محبت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے۔ محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ ماں جی عائشہ کا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر چہرہ مبارک ہے اور حبشی کھیل رہے ہیں اور آپ ان کو دکھا رہے ہیں، کہتے عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھ لو۔ جب تک خود پیچھے نہیں ہٹتی ہیں کھیل دکھاتے رہتے ہیں، غزوے میں روانہ ہوتے ہیں، قافلے میں ساتھ ہیں، کہتے عائشہ دوڑ لگانی ہے میرے ساتھ، لگانی ہے آپ کے ساتھ، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، دوڑ کے مقابلے میں ماں جی عائشہ دبلی پتلی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں، 50 سے اوپر کی عمر میں، 60 کے قریب کی عمر میں، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ماں جی عائشہ آگے نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک موقع آتا ہے، کہتا ہے عائشہ دوڑ لگائیں؟ جی دوڑ لگائیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اب ماں جی عائشہ کی عمر بھی کچھ زیادہ ہو چکی ہے، اللہ کے پیغمبر آگے نکل جاتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ تم تب آگے نکل رہی تھی، اب میں آگے نکل گیا تھا، برابر ہو گیا۔
محبت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن سے پانی پیتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام محبت کا اظہار کرتے ہوئے جہاں انہوں نے ہونٹ رکھے ہیں وہیں اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ ان ماؤں کا تذکرہ میں اپنی زبان سے نہیں کرتا، اللہ کے قرآن سے صرف اب ترجمہ اور مختصر تشریح آخری 10 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان 9 ماؤں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ 21واں پارہ ہے اور سورہ احزاب ہے۔ ایک ایسا موقع آیا، زندگی میں صرف ایک ہی موقع آیا ہے کہ صحابہ کے حالات بہتر ہو گئے، یہودیوں کے قلعے فتح ہو گئے، ان کے خزانے سونے چاندی جواہرات بڑے بڑے قلعے اللہ کے پیغمبر اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ مدینے کے ہر گھر کے اندر دولت ہو گئی، وسعت ہو گئی، مجاہدین میں مال تقسیم ہو گیا، ہر گھر کی عورت کھلا خرچہ کرنے لگی۔ انسان تو انسان ہے۔ ہماری یہ مائیں اللہ کے پیارے نبی اسلام کے پاس جمع ہو گئیں۔ اے اللہ کے پیارے نبی، پہلے حالات جیسے تھے الحمدللہ اب تو مدینے کے ہر گھر کے اندر کھلا خرچہ ہے، تو ہمارا خرچہ بھی تھوڑا سا کھلا کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور آپ کی یہ جو زندگی تھی نا کھجور پہ گزارا، یہ اس لیے نہیں کہ جبری کوئی فقر تھا، یہ اختیاری فقر تھا۔ اپنی مرضی سے آپ ایسی زندگی گزارتے تھے، آتا بھی تھا تو تقسیم کر دیتے تھے۔ اللہ کی راہ کے اندر آپ تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا، قیامت کے دن مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جن کے گھروں میں غربت ہوگی یہ قیامت کے دن امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں اس لیے دعا کرتا ہوں۔ ہماری تو بس کی یہ باتیں نہیں ہیں، ہماری تو ایسی ہمت نہیں ہے، لیکن کچھ ہمیں اس سے رہنمائی تو ملتی ہے کہ دنیا کی قیمت اللہ کے پیغمبر اور اہل بیت کی نگاہوں میں کیا ہے۔ تو ہماری ماں نے جمع ہو کے کہا کہ ہمارا خرچہ تھوڑا سا کھلا کر دے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اسی دوران جناب صدیق آئے، جناب فاروق آئے۔ اللہ کے نبی کو پریشان دیکھا تو جناب عمر فاروق نے کہا، اللہ کے نبی دل میں کہا میں ایسی بات کروں گا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ مسکرا اٹھیں گے۔ فاروق بھی کیسی ہستی تھی کہ اللہ کے نبی میری بیوی خارجہ کی بیٹی نے کہا نا خرچہ کھلا کر دیں، تو میں نے تو اس کی گردن پہ مکہ مارا۔ تو اللہ کے نبی ہنس پڑے کہ عمر تم کیسی بات کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا میری بیٹی آپ کی بیوی ہے، یہ کھلا خرچہ مانگتی ہے تو میں ماروں اس کو؟ جناب ابو بکر آگے بڑھے کہ میری بیٹی بھی خرچے کا مطالبہ کر رہی ہے، میں اس کو ذرا پکڑوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ قرآن مجید کی یہ آیت اتاری جو قرآن کا حصہ ہے، اور یہ بھی پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں خود بنائی ہوتی تو اس طرح کی آیتیں قرآن میں نہ ہوتی۔ آپ پابند تھے، جو اللہ نے اتارا ہے سنا دو، جو رب نے کہا ہے آگے بتا دو۔ ایک حرف بھی اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کے قرآن میں اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ محفوظ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین
نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر کھلا خرچہ لینا ہے، زیادہ دنیاوی زندگی اور دنیا کی رونقیں لینی ہے تو تم ساری آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں اور میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ آپ نے سب کو بلایا، عائشہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، دنیا چاہیے آخرت چاہیے، مشورہ کر لو والدین سے، جلدی فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی یہ بھی کوئی مشورے والی بات ہے؟ اس میں بھی میں کوئی سوچوں گی؟ ایک سیکنڈ کے لیے سوچے بغیر کہا مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے۔ سب ماؤں نے یہی جواب دیا۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو عذاب دوہرا ہوگا، اور اللہ کے لیے عذاب دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پاکیزگی ہو رہی ہے، تطہیر ہو رہی ہے۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے گناہ کے بارے میں اتنا بڑا اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان بھی ہوتا ہے، اور یہ اعلان اللہ نے نبیوں سے بھی کیا۔ نبیوں کا بڑا مقام ہے تو نبی کی بیوی کا بھی بڑا مقام ہے۔ نبیوں سے بھی اللہ نے مخاطب ہو کے کہا تھا، ہر نبی سے اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں سے شرک ہو سکتا تھا، ہونا نہیں تھا، لیکن بتانے کے لیے کہ تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ اس طرح نبی کی بیویوں سے کوئی بڑا گناہ ہونا نہیں تھا، اللہ نے چن کے ان کو نبی کے گھر میں بھیجا تھا، لیکن مقام بتانے کے لیے کہ تمہارا مقام ایسا ہے کہ تم نے خاص خیال رکھنا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو تمہارے لیے عذاب دوہرا ہوگا۔ آج لوگ اہل بیت کا نام لے کے اور ساتھ سید لکھوا کے ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ کا استحصال کرتے ہیں۔ ہم سید ہیں، ہمارے گھر میں دین آیا ہے، تمہارا گھر اس لائق ہے کہ دین آیا ہے؟ جس گھر کے اندر فحاشی ہے، جس گھر میں شراب چلتی ہے، جو گھر بنا ہی لوگوں کے مال لوٹ کے ہوا ہے، جو گھر بنا ہی کرپشن کا ہے، تم اس گھر کی طرف اللہ کے قرآن کی نسبت کرتے ہو؟ تمہارے گھر کس لائق ہیں کہ ان میں دین آیا ہے؟ یہ مدینے والے وہ گھر تھے جہاں صبح و شام کھجور پہ گزارا ہوتا تھا، اور جہاں ماں عائشہ رہتی تھی، اور جہاں جبریل نازل ہوتے تھے، ان میں دین آیا ہے، وہاں دین آیا ہے۔ اور یہ اللہ کے قرآن میں آگے پڑھ کے سناؤں گا، وہاں دین آیا ہے۔ اور تم ہمیں بدھو بناتے ہوئے کہ پرلے درجے کا کرپٹ ہے، پرلے درجے کا بے ایمان ہے، 1000 درجے کرپشن کی ہوئی ہے، اور سید کہہ کے تم کہتے ہو کہ ہماری عزت کرو، ہمارے گھر میں دین آیا ہے، تمہارے گھر میں نہیں آیا۔ ماں جی عائشہ کے گھر میں دین آیا ہے، اس گھر میں دین آیا ہے جو پیغمبر کے گھر ہوتے تھے، جو 10 بائی 15 فٹ کے بنے ہوتے تھے، اور جن گھروں کے اندر حلال کا مال غنیمت بھی تقسیم ہو جاتا تھا، گھر میں نہیں لگتا تھا۔
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ ہاں اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے فرما برداری کریں گی، نیک عمل کریں گی، ہم اس کا اجر بھی اسے دوہرا دیں گے، اس کی شان بھی دوہری ہوگی، اس کی شان بھی بڑھ کے ہوگی۔ اس سے بڑھ کے شان کیا ہوگی؟ مجھے تو اللہ کے قرآن کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان کو جدا نہ کرو، ان کو اہل بیت سے نکال کے اللہ کے قرآن کے منکر نہ بنو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی ہو ہی نہیں، لچکدار لہجے میں کبھی بات نہ کرنا، کہیں دل کے مریض انسان میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے، اور ہمیشہ بھلے طریقے سے بات کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ کا قرآن پڑھو، کن کو اہل بیت کہا جا رہا ہے؟ کہاں کہا جا رہا ہے؟ کس آیت میں کہا جا رہا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے؟ اس سے پیچھے کیا تذکرہ ہے؟ اس کے بعد کیا تذکرہ ہے؟ اور انداز کیا ہے؟ اور ظالموں، تم انہی کو اہل بیت سے نکال باہر کر رہے ہو۔ قرآن کا منکر ہے وہ جو ان پاک باز ماؤں کو اہل بیت سے باہر نکالتا ہے۔ قرآن میں 2 ہی دفعہ اہل بیت کا لفظ آیا۔ پہلا مقام میں نے آپ کو سنایا سورہ ہود میں، وہ پیغمبر کی بیوی کے لیے، اور یہاں پہ پیغمبر کی سب بیویوں کے لیے، امام کائنات کی بیویوں کے لیے۔ دوبارہ سنیں اس آیت کو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، سورہ احزاب 22واں پارہ ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پیغمبر کی بیوی ہو، تم نے گھروں میں ٹک کے رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے جاہلیت اولا کے دور میں عورتیں بن سنور کے نکلتی تھیں، کبھی پیغمبر کے گھر سے باہر تم نے ویسے نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی ہے۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ قربان جائیے، گھر میں تو کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ تو دینی کہاں سے ہے؟ کیسے دینی ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے نا۔ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا پیغمبر کے گھر میں وسعت آئے گی۔ جناب صدیق کے دور میں فتوحات ہوئی، جناب عمر کے دور میں فتوحات ہوئی، جناب عثمان غنی کے دور میں فتوحات ہوئی، جناب علی کے دور میں فتوحات ہوئی، اور ان خلفائے راشدین نے ہماری ماؤں کا، پیغمبر کی بیویوں کا اتنا احترام کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بہت زیادہ فتوحات ہو گئی تھی، 4.5 کلو سونا سالانہ پیغمبر کی ہر بیوی کے گھر میں اسلامی حکومت اور ریاست کی طرف سے جاتا تھا، اور اس کے باوجود پیغمبر کی بیویوں نے 10 بائی 15 فٹ کے گھر میں ہی گزارا کیا تھا۔
کو 5 کلو کے لگ بھگ سونا پیغمبر کی ہر بیوی کو ملتا تھا خلفائے راشدین کی طرف سے، لیکن اسی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی غریبوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ یہ جو اللہ ساری باتیں تمہیں سمجھا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شیطانی کام تمہارے قریب بھی نہ آئے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور کائنات میں سب سے زیادہ پاک تمہارے گھر ہو جائے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، دین کہاں اترا ہے؟ سنیے قرآن سے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو تمہارے گھروں میں قرآن کی تشریح پڑھی جاتی ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ کن کے گھروں میں؟ ان گھروں میں جو 9 گھر ہوتے تھے، 10 بائی 15 فٹ کا کمرہ ہوتا تھا، جن گھروں میں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، جن گھروں میں 5 کلو سونا بھی آتا تھا تو غریبوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، ان گھروں میں جو اللہ کو اتنے پیارے لگتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی کا جسم اطہر مانجی عائشہ کے گھر میں ہے، ان گھروں میں حالانکہ پیغمبر رہتے ہیں، لیکن اللہ کو ان اہل بیت سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گھر، بیوتی کنہ، اور کنہ کی جو ضمیر ہے نا عربی زبان میں یہ ہوتی ہے تم سب عورتوں کے جو گھر ہیں، ان میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور 9 شادیوں کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی، پیغمبر کی ایک ایک بیوی نے، ہماری ایک ایک ماں نے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، آپ کی ازدواجی زندگی کو محفوظ کیا، آپ کی راتوں کو محفوظ کیا، دن جو آپ کے تھے وہ باہر محفوظ ہو رہے تھے، ابو ہریرہ محفوظ کر رہے تھے، ابن عباس محفوظ کر رہے تھے، زید ابن ثابت محفوظ کر رہے تھے، ابو بکر عمر عثمان و علی میں اس کا ریکارڈ محفوظ کر رہے تھے، اور جو گھر کے اندر راتوں میں آپ کر رہے تھے اور جو گھر میں عبادت کر رہے تھے، وہ ریکارڈ ان 9 ماؤں کے ذریعے سے محفوظ ہو کے امت تک پہنچ رہا تھا۔ یہ گھر تھے جن میں اللہ کا قرآن بھی اتر تھا، جن میں پیغمبر آرام کرتے تھے، جن میں پیغمبر تہجد پڑھتے تھے، جن میں پیغمبر کا وجود مبارک ہے، ان گھروں میں دین اترا تھا۔ آخری بات اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت دوں گا، آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کو پھر نبی کی ان ازواج کی عظمت کے اوپر ایسی محبت آئی کہ اللہ نے کہا میرے نبی یہ اہل بیت کی عورتیں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنے والی، پہلے تو میں نے کہا تھا نا ان کو آزادی دے دو، جانا چاہتی ہیں چلی جائیں، انہوں نے اللہ کو چاہا، رسول کو چاہا، آخرت کو چاہا، اب میرے محبوب پیغمبر میں آپ پہ پابندی لگا رہا ہوں کہ ان میں سے کسی کو آپ گھر سے بھیجنا چاہیں بھی تو میں رب کائنات تمہیں بھیجنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، یہ دنیا میں آخرت میں آپ کی بیویاں ہی رہیں گی، اور یہ مسئلہ بھی اللہ نے قرآن میں ہی لکھ دیا اور اسی سورت کے اندر ہی لکھ دیا۔ اسی صورت میں آگے کہا اللہ تعالیٰ نے لا يحل لك النساء 52 ہے سورہ احزاب، یہی سورت 22واں پارہ آیت نمبر 52، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن
إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اب کی بات آپ کے لیے ان کی جگہ پہ کسی اور بیوی کو لانا جائز نہیں ہے، چاہے دنیا کی وہ کتنی ہی حسین عورت ہو۔ یہ ہیں اہل بیت نبی کی پہلی قسم جو آج کے اس پروگرام میں آپ نے سنی۔ خلاصہ یہ ہوا، اہل کا معنی والے ہے، بیت کا معنی گھر ہے، وہ گھر جہاں انسان کی رہائش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا گھر جو مکہ میں تھا، اس میں ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، ہماری ایک اور ماں اور ماں جی خدیجہ آپ کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور مدینے میں آپ کے 9 گھر تھے اور ان میں ہماری 9 مائیں رہتی تھیں۔ سب سے پہلی قسم کے اہل بیت میں ہماری یہ 9 مائیں جنہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، اور وہ 2 مائیں جو آپ کی زندگی میں رب کو پیاری ہو گئیں، یہ 11 ازواج النبی سب سے پہلی قسم میں قرآن کی روح سے اہل بیت میں سب سے پہلے آتی ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا کردار اس قابل ہے کہ ہم ان کو بار بار پڑھیں۔ ان کی سیرت، ان کا اخلاق اور ان کا کردار ایسا ہے کہ اللہ نے قرآن کی ایک پوری سورت میں ان اہل بیت کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اور انہی کو اللہ نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں چاہوں گا کہ سورہ احزاب آپ گھر میں جا کے پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اہل بیت کی پہلی قسم آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اور اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو جن کو قرآن اہل بیت کہتا ہے، جو ان کے منکر ہیں، وہ اصل میں اہل بیت کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔